إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع پر یہ 24ویں قسط ہے. اس قسط میں بھی پچھلی 2 قسطوں کی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے والے منتظرین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں. امید ہے کہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. ایک حقیقت جو آخر زمانے میں موجود منتظرین کے لیے پیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور پوری تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ گناہ گاری اور فحشا اور خدا و رسول اور ائمہ کی صالحین کی نافرمانی کا بدترین دور رہے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے کے جو انسان تھے وہ کسی نہ کسی حد تک محدود زندگی گزارتے تھے. ان کے وسائل حیات بھی محدود تھے اور اگر کوئی خرابی کرنا چاہتے تھے، گناہ کرنا چاہتے تھے یا فحشا عیش و عیاشی کرنا چاہتے تھے تو اس سلسلے میں بھی ان کے پاس وسائل کم ہوتے تھے. لیکن یہ دور وہ دور ہے جس میں مالی طور سے دولت کی اتنی فراوانی ہے کہ جس کا آج سے 100 سال پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور عیش و عشرت کے وسائل، فحشا تک پہنچنے کے وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ جس کو انسان آج سے 50 سال پہلے بھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس حد تک ہو جائیں گے. تو ان حالات میں جب انسان کو ورغلانے کے لیے شیطان انسی اور شیطان جنی اور یہ پورا معاشرہ، اس میں سے اکثر افراد اور اکثر نظام معاشرہ انہی فحشا، منکرات اور غیر دینی و غیر مذہبی اور خدا کی نافرمانی کے اصولوں پر ہوں تو اس میں ایک انسان کے لیے اپنے آپ کو خدا کی اطاعت پر، رسول کی اطاعت پر اور ائمہ کی اطاعت پر برقرار رکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس صاحب امر کے لیے ایک غیبت ہوگی جس میں جو شخص اپنے دین سے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہے گا، یعنی جو اپنے دین پر برقرار رہے گا، رکھنے کی کوشش کرے گا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ایک خاردار پودے کی ٹہنی کو اس کے اوپر جو خار ہیں اس کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اتارنے کی کوشش کرے. اب اندازہ کریں اگر ایک خاردار پودا ہے اور اس کا تنا یا اس کی شاخ کو انسان اپنے ہاتھ میں لے کے ان خاروں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اتارنے کی کوشش کرے گا تو خاروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اس کے اپنے ہاتھ ہی چھلنی ہو جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے گویا یہ فرمایا ہے کہ وہ نظام دنیا اس وقت کا موجودہ نظام سے لڑتے لڑتے لہو لہان ہو جائے گا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو تھوڑی دیر کے لیے جھکایا، پھر فرمایا ہماری صاحب امر کے لیے ایک غیبت ہوگی. تو اس غیبت کے دور میں بندگان خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگاری اور تقوی کو اپنا شعار بنائیں اور اپنے دین پر پائیداری کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کریں. تو یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم اپنے دین پر اپنے آپ کو کس طرح سے قائم رکھ سکیں، اپنے گھر والوں کو کیسے قائم رکھیں، اپنے دوست احباب کو قائم رکھیں. اسی ذیل میں پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کے سامنے ایک حدیث بیان کی تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام نے ہم سے کہا
اللہ اخبرکم بما لا يقبل اللہ عز وجل من العباد عملا الا به، کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر دے دوں اللہ تعالیٰ جن کے بغیر کسی بندے کے اعمال کو قبول نہیں کرتا؟ تو ابو بصیر کے تو میں نے کہا بلا یا رسول یا مولا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبد و رسول، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان شہادتین کا اقرار کرنا۔ اگر کوئی اس کا اقرار نہیں کرے گا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ والاقرار بما امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کا اقرار کرنا، یعنی اس کو سچ ماننا اور اس کو تسلیم کرنا۔ والولایت لنا، اور ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے گردن میں جو ہے نا وہ رکھنا اور اس سے گردن کشی نہیں کرنا، ہماری ولایت کو قبول کرے۔ والبراءۃ من اعدائنا، اور ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کرے۔ اظہار برات کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم دل و جان سے ائمہ کے دشمنوں کے طور طریقوں سے بیزار ہیں اور ہم ان کے طور طریقوں پر چلنے سے اجتناب کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے طور طریقوں سے زبانی تو اظہار برات کریں لیکن عملاً ہم بھی انہی کے طور طریقوں پر عمل پیرا ہوں۔ تو اعداءنا سے مراد کیا ہے؟ امام نے وضاحت کی، الائمۃ خاصہ، یعنی ائمہ کے جو دشمن ہیں ان سے لوگ اظہار برات کریں، نہ کہ ہمارے اپنے دشمنوں سے۔ البتہ مومنین کے جو دشمن ائمہ کی وجہ سے یا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتے ہیں تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا۔ والتسلیم لہم، اور ائمہ کے سامنے مکمل طور سے سر تسلیم خم کرنا۔ والورع، اور گناہوں سے بچنا۔ والاجتہاد، اور نیک کاموں کے لیے کوشش کرنا۔ والطمانینہ، اور اطمینان قلب رکھنا، اس سے مراد ہے شک نہ کرنا، یعنی دین کی جن چیزوں پہ ایمان ہے اس میں شک نہ کرے وہ۔ والانتظار للقائم، اور ہمارے قائم کا انتظار کرے۔ یہ چیزیں اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اعمال قابل قبول ہوں گے خدا کے نزدیک، ورنہ وہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا۔ یعنی شہادتین کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن جن احکام کا حکم دیا ہے ان کو ماننا، اور اہل بیت سے ولایت محبت کرنا، اہل بیت کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا، اہل بیت کے تمام احکام کو تسلیم کرنا۔ صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ تو ایمان کا مرحلہ ہو گیا، بل اس کے بعد پھر عملی چیز، عملی کاموں میں کیا ہے؟ والورع، یعنی ہر قسم کے محارم سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تمام قسم کے واجبات کو چھوڑنے سے بھی جو گناہ انسان سے سرزد ہو سکتا ہے ان سے بھی بچنا، یعنی تمام واجبات کو ادا کرنا، تمام گناہوں سے بچنا۔ والاجتہاد، اور نیک کام کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ والطمانینہ، یعنی اطمینان قلب حاصل رکھنا، یعنی شک نہیں کرنا۔ والانتظار للقائم، اور امام زمانہ کا انتظار کرنا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا ان لنا دولتاً یجیء اللہ بہا اذا شاء، ہمارے لیے ایک حکومت ہوگی انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا وہ دور حکومت آ جائے گی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا من سر ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر، پس تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امام زمانہ کے منتظرین میں سے ہو، اصحاب میں سے ہو، تو اس کو چاہے کہ وہ اس دن کا انتظار کرے۔ ولیعمل بالورع، اور پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے۔ ومحاسن الاخلاق، اور نیک اخلاق اپنائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا وہو منتظرون، بس ایسا شخص منتظر ہے۔ تو اب منتظر کی کیا خصوصیات ہو گئیں؟ کہ وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہو، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ان کا اقرار کرتا ہو، ائمہ سے ولایت رکھتا ہو، ائمہ کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہو، ائمہ کے سامنے تسلیم خم ہو، ورع، اجتہاد، طمانینہ، یہ سب کچھ اپنے کرتا ہو، تب جا کے وہ امام کا منتظر ٹھہرے گا۔ فَمَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اگر وہ اس حالت میں عملی طور سے انتظار کرتے ہوئے مر جائے اور ہمارے قائم کا قیام اس کے مرنے کے بعد ہو،
کان لہ من الاجر مثل اجر من ادرکہ، اس کو وہی اجر ملے گا جو اس کو ملے گا جس نے ہمارے قائم کو پا لیا۔ فجدوا وانتظروا، پس کوشش کرو اور انتظار کرو۔ اب آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے انتظار کو مکمل طور سے ایک عملی پیغام میں تبدیل کیا۔ فجدوا وانتظروا، کوشش کرو اور انتظار کرو، یعنی کوشش کرتے ہوئے انتظار کرو، بے عملی کے ساتھ انتظار نہ کرو۔ ہنیئا لکم ایھۃ العصابۃ المرحومہ، اے گروہ مرحومہ جن پر خدا نے رحمت نازل کی ہے، جن کو قیامت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، تو اے گروہ مرحومہ تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ تو امام علیہ السلام گویا ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص ان صفات کے ساتھ، ان اصولوں کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ امت مرحومہ میں ہوگا، عصابہ ان گروہ مرحومہ میں شامل ہوگا، اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو منتظر حقیقی گویا وہ ہے جو ذاتی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں امام علیہ السلام کی تشریف آوری اور ان کے ظہور کے لیے کوشش کرتا رہے۔ انسان جب تک اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کرے گا، اس کے لیے معاشرے میں آ کے کوئی ٹھیک کام کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان اپنی ذات کو ٹھیک کرے، یعنی تقوی اختیار کرے اور نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کرے، جس کے لیے اس کو اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنا ہوگا۔ اور یوں تمام واجبات الہیہ اور محرمات الہیہ کو ترک کرتے ہوئے، واجبات کو ادا کرتے ہوئے، محرمات کو ترک کرتے ہوئے، تقوی کی مراعات کرتے ہوئے اور اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو اگر وہ اس طرح سے کوشش کرتا رہے گا تو امام چاہے اس کی زندگی میں ظہور فرمائیں یا نہ فرمائیں، اس کے لیے نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی درجے میں پہنچائے گا جیسے اس شخص کا درجہ ہوگا جس نے انتظار کرتے کرتے امام علیہ السلام کا زمانہ پا لیا۔ ابو بصیر سے ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا يعدن احدکم لخروج القائم علیہ السلام ولو سہما، تم میں سے کوئی شخص امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے، خروج کے لیے کوشش کرے، چاہے تیاری کرے اور چاہے ایک تیر بنا کے اپنے گھر میں رکھنا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ اس زمانے میں جہاد کے لیے تیر، تلوار، نیزہ، ڈھال، زرہ، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اپنے زمانے کے حساب سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو تلوار نہ صحیح، نیزہ نہ صحیح، کوئی تیر ہی، یعنی ایک جو ہے نا چھوٹا سا بھی اسلحہ اپنے پاس تیار کر کے رکھے کہ اگر امام کا ظہور ہو تو میں اس اسلحے سے مسلح ہو کے امام کے ناصرین میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت کا علم ہو، یعنی اس کی نیت حقیقت میں یہ ہو کہ وہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے مکمل طور سے ڈٹرمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو اتنا طویل کرے گا کہ وہ امام علیہ السلام کے اعوان و انصار سے ملاقات کر سکے گا۔ تو اس کی عمر کو طویل کرنے کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اسی کو طول عمر عطا کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کوشش کر کے جائیں اور اس کی نسل میں بھی لوگ امام علیہ السلام کے لیے اسی طرح سے تیاری کرتے رہیں، اور اس کی نسل سے کوئی جس کو اس نے تربیت دی ہو وہ امام علیہ السلام کے انصار میں شامل ہو جائے اور اس کی طرف سے وہ جہاد کرے، کوشش کرے۔ غرض امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو ہمیں تیاریاں کرنی ہیں وہ کوئی ہلکے پھلکے کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مشکل ترین کام کے لیے، حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو یہ کوشش آسانی سے نہیں ہوگا، اس کوشش کے لیے ہمیں مکمل طور سے توجہ دینی ہوگی، تیاری کرنی ہوگی
اور ہمیشہ اس تیاری کے اوپر مداوم رہنا ہوگا، یعنی مکمل طور سے اس تیاری کے اوپر کام کرتے رہنا ہے اور اس کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، تب جا کے ہم امام علیہ السلام کے منتظرین میں شمار ہوں گے۔ اس کے لیے جیسا کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ ہمیں پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، اور اپنی ذات سے شروع کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یعنی پہلے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے نیک اخلاق، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے۔ اصل میں انسان اس شخصیت کا نام ہے جو وہ مسلسل کام کرتے کرتے، عمل کرتے کرتے اس دنیا میں بن چکا ہے۔ انسان کی شخصیت جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا، سادہ کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ انسان خود، اس کے علاوہ اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے ارد گرد رہنے والے دوست احباب، اور جہاں پہ وہ اگر کوئی کام کاج کرتا ہے تو اس کے متعلقین وہ یہ مل کے اس کی شخصیت پر نقوش جماتے رہتے ہیں، اور جس سوچ کو وہ بار بار سوچتا رہتا ہے اور پھر اس سوچ کے تحت جن کاموں کو وہ بار بار کرتا رہتا ہے، اس سے اس کے لوح قلب پر نقش بنتے ہیں، اور انہی نقوش کا نام عادات ہیں۔ تو انسان گویا اپنی عادات کے اوپر اپنی زندگی کو بناتا سنوارتا ہے۔ اگر اس کی عادات اچھی ہیں تو وہ خدائی نورانی صفات کا حامل ہوگا، اور اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اسی حساب سے اس کا کردار بھی برا ہوگا، تو گویا اس کے نفس پر جو نقوش ہوں گے وہ بھی ظلمانی ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ تو اگر خدا نخواستہ وہ اسی پر استمرار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے تو موت کے وقت وہ اسی طرح سے مرے گا جس طرح اس نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اس سلسلے میں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کما تعیشون تموتون، یعنی جیسے تم زندگی گزارو گے اسی طریقے پہ تمہاری موت بھی آئے گی۔ وہ کما تموتون تبعثون، اور جس حالت پر، یعنی جن اخلاقی صفات کے ساتھ تمہاری موت آئے گی اسی پر تمہارا حشر و نشر ہوگا۔ تو گویا انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ جو سوچیں دن بھر سوچتا رہتا ہے، اور جو کام وہ دن بھر کرتا رہتا ہے، یہ دیکھے کہ اس کا اثر اس کی روح پر کیا پڑتا ہے۔ مثبت اثر ہے تو الحمدللہ، اگر ان کے منفی اثرات ہیں تو اس کو چاہے کہ ابھی سے سمجھ کے ایک ایک کر کے ان برے اثرات کو اپنے آپ سے دور کرے۔ گناہ کا بدترین اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کرتے ہی اس کے نامہ اعمال میں چیز لکھ جاتی ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی کے حساب سے اس کے لیے قیامت میں عذاب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بدتر چیز یہ ہے گناہ کا اثر کہ انسان کے ذہن پر، اس کی فطرت پر ایک نقش بن جاتا ہے۔ اگر اس نے بروقت توبہ کیا تو وہ نقش اس کے ذہن سے مٹ جاتا ہے، اور اس کالے دھبے کے ہٹنے کی وجہ سے اس کی روح کی نورانیت پھر واپس آتی ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جائے، توبہ نہ کرے، یا توبہ زبانی کرے لیکن دل سے نہ کرے، یا دل سے بھی کرے اور واپس پھر وہی گناہ کرنے لگے، اور اس حالت میں اگر وہ مر جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی روح نورانی کم، اندھیرا زیادہ ہو، ظلمانی زیادہ ہو۔ اگر وہ اس حالت میں مرے گا تو اس کے لیے نجات حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ایسے شخص کو بدقسمتی سے ائمہ کی طرف سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت ملنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ اگر شفاعت نصیب ہو بھی تو اس وقت جب اس کو جہنم میں جلا کے اس کی فطرت کے اوپر، اس کی روح کے اوپر اس نے جو تاریک دھبے ڈال رہے تھے، وہ تاریک دھبے جل کے مٹ نہ جائیں، ختم نہ ہو جائیں، اور نہیں معلوم کہ اس میں کتنے سال لگے، کتنا عرصہ لگے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہوشیار رہو کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو ہماری شفاعت اس وقت نصیب ہوگی جب وہ جہنم میں 3 لاکھ سال جل چکے ہوں گے۔ یہ 3 لاکھ سال وہ کیوں جلے گا؟ بنیادی طور سے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ اللہ کا قائل تو تھا، لیکن اس نے ان
کلمات کے اوپر جس طرح سے اس کو ایمان لانا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، جس کی وجہ سے عمل میں اسے کوتاہیاں ہو گئی، اور اس کے عمل کی کوتاہیوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ کے اقرار کی وجہ سے جو اس کی روح پر نورانیت پھیل گئی تھی، اس کو اس نے خود اپنے اعمال سے تاریک کیا تھا۔ تو جب تک یہ تاریکیاں جل جل کے ختم نہ ہو جائیں تب تک اس کی نورانیت واپس نہیں آئے گی۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب ابھی ہم موجود ہیں تو کوشش کریں کہ ہم امام علیہ السلام کے انصار و اعوان میں شامل ہوں، تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، کیا ہماری فطرت، کیا ہمارے روح اس قابل ہے کہ امام علیہ السلام ہماری طرف ایک نگاہ رحمت بھی کر سکیں؟ اگر ہماری روح تاریک ہو چکی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے روح کی شکل بگڑ چکی ہے، تو ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اس طاہر و مطہر ہستیوں سے تمسک پیدا کر لیں اور چی جائے کہ ہم ان کو اس دنیا میں دیکھ لیں۔ تو اس وجہ سے منتظر کے لیے سب سے بنیادی اور اہم ترین جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عادات کو ٹھیک کر لیں، اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں۔ ابتدا یہاں سے کرنا ہے، جیسے امام علیہ السلام فرم الورع، یعنی تمام نیک کاموں کو انجام دینا ہے، خاص طور سے واجبات کو، اور تمام غلط کاموں گناہوں سے بچنا ہے، خاص طور سے محرمات کو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مکروہات پر بھی عمل نہ کریں اور مستحبات پر بھی کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ جب اس پہ وہ مواظبت کرے گا اور اس پہ اس کو مکمل طور سے تمرین حاصل ہوگی، ڈسپلن اس کو حاصل ہوگی کہ اب وہ بغیر کسی زیادہ جد و جہد کے فطری طور سے ہی نیک کام عادتاً انجام دینے لگیں اور برے کاموں سے عادتاً اجتناب کرنے لگیں، تب اس کی روح پاکیزہ ہونا شروع ہو جائے گی، اس پر جو گناہ کے دھبے ہیں وہ مٹنا شروع ہو جائے گا، اس کی روح نورانی ہو جائے گی۔ جب اس کی روح نورانی ہوگی تب امام علیہ السلام اسی دنیا میں ہی اس کی روح میں جلوہ افروز ہونا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے مختلف طریقے ہوں گے۔ ایک طریقے ہو سکتا ہے کہ اس کو نیک کام کرنے کے لیے امام کی طرف سے ہم مزید مواقع اس کو ملیں، اس کی توفیقات میں اضافہ ہو، امام کی نیک دعائیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے امام علیہ السلام اس کو کچھ کام بھی سپرد کریں کہ وہ ان کاموں کو انجام دے کے اجر عظیم کا مستحق ہو۔ تو غرض پہلے معاشرے میں کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کیے بغیر معاشرے میں کام کرنا شروع کیا تو چونکہ ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، ہم وہ کام نیک کام خدا کے لیے، امام کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنے ایگو کی تسکین کے لیے کر رہے ہوں گے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کر رہے ہوں گے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ میرے کاموں پر عش کر اٹھیں۔ تو اس قسم کے کاموں سے اس کا دل مزید تاریک ہو جائے گا، اس کی قلب پر مزید تاریکیوں کے سائے پڑھنے لگیں گے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بطور منتظر کے سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس حوالے سے کہاں ہیں، آیا ہم نے ابھی تک کے اپنے کاموں سے اپنے دل کے اندر کچھ نورانیت پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اس کا اندازہ کیسے لگائیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلی قسم میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔